گاڑی میں تیل ڈالتے وقت مجھ سے تھوڑا سا پیٹرول باہر گر گیا۔ گاڑی والے نے اتر کر مجھے تھپڑ مارا اور کہا کہ تمہاری اوقات یہی ہے۔ میں نے وہی نوکری چھوڑ دی اور قسم کھائی کہ اب اپنا کام کروں گا۔ میں نے سڑک کنارے ٹائر شاپ کھولی، دن رات محنت کی۔ آج 12 سال بعد وہی شخص اپنی پرانی گاڑی لے کر میرے بڑے ٹائر شو روم پر آیا۔ وہ مجھے نہیں پہچانتا تھا لیکن میں نے اسے پہچان لیا۔ جب میں نے بل کے بجائے اس کے ہاتھ میں پرانا 10 کا نوٹ رکھا تو آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ غصہ ساتویں آسمان پہنچا ہوا تھا۔ میں دندناتا ہوا کمرے سے باہر آیا تھا۔ نظر عائشہ پر گئی جو سہمی ہوئی لاؤنج میں کھڑی تھی۔ میں نے ہاتھ میں موجود رپورٹ کارڈ اس کے سامنے ٹیبل پر پٹ کی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ میرے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں جو تم اس بار بار فوائل ہو جاتی ہو۔ تمہیں احساس نام کی چیز ہے یا نہیں؟ میری بات سن کر عائشہ سہمی ہوئی آواز میں بولی کہ میں نے پوری کوشش کی تھی ادا سائیں، لیکن بس پتہ نہیں کہاں غلطی ہوگی۔ مجھے معاف کر دیں، میں آئندہ سال دوبارہ کوشش کر کے اچھے نمبر لاؤں گی۔ میں نے غصے میں اس کا بازو تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھاڑا، میرے پاس فضول کے پیسے نہیں ہیں جو تم پر لٹاتا رہوں۔ گھر بیٹھو اور گھرداری سیکھو، کوئی ضرورت نہیں اب دوبارہ امتحان دینے کی۔ میں تمہارے خرچے اٹھانے کے لیے نہیں اس دنیا میں آیا، بچپن سے میرے سر پر بٹھا دی گئی ہو اور اب اماں نے پکا پکا انتظام کر دیا تم جیسی بھوڑ کو میرے ساتھ باندھ کر۔ لیکن دیکھ لینا، تمہیں ایسا دماغ درست کروں گا کہ دوبارہ فیل ہونے کا سوچو گی بھی نہیں۔ میں نے اس سے پیچھے کی جانب دھکیلا اور وہ غصے سے دھندناتا ہوا باہر چلا گیا۔ میری گاڑی پورچ میں تیار کھڑی تھی۔ میں چپ چاپ گاڑی میں بیٹھا تھا اور سیدھا شو روم کی طرف بھاگا۔ راستے میں بھی میرا دماغ اسی طرح خراب تھا۔ عائشہ میرے چاچو کی بیٹی تھی۔ بچپن میں ہی چاچو اور چاچی کا انتقال ہو گیا جس کے باعث اس کی ذمہ داری ہمارے سر آ گئی۔ پھپھو تھیں لیکن وہ اپنے الگ خاندان کی تھیں، ان پر ہم عائشہ کی ذمہ داری نہیں مسلط کر سکتے تھے، اس لیے بچپن سے وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی لیکن بہت کم ذہن کی مالک تھی۔ میرے بچپن سے خواہش رہی تھی کہ میں پڑھ نہیں پایا لیکن اسے پڑھ لکھ کر ایک قابل انسان بناؤں گا، مگر وہ بالکل بھی ذہن نہیں تھی۔ 1 سال پہلے ہی امی نے میرا نکاح اس کے ساتھ کروا دیا تھا، حالانکہ وہ مجھ سے کافی چھوٹی تھی۔ امی کو میں نے بہت منع کیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی سادہ لڑکی ہے، میں اپنے لیے ایک ایسی لڑکی چاہتا ہوں جو معاشرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کر سکے۔ عائشہ جیسی معصوم نہیں، لیکن امی کا کہنا ہے کہ مجھے بہو چاہیے، کام کرنے والی لڑکی نہیں۔ میرے لیے عائشہ ہی میری سب سے، میں نے اسے بیٹی مانا ہے اور اسے بہو مانوں گی۔ تم فضول باتیں مت کرو۔ اور امی کو بلیک میلنگ میں آتے ہوئے میں نے اس کا نکاح کر لیا۔ جواب میں مجھے محض بوجھ کے علاوہ کچھ نہیں لگتا تھا۔ ابھی اپنے خیالوں میں ہی گم تھا کہ جب اچانک میری گاڑی ایک دوسری گاڑی سے ہٹ ہوئی جس کے باعث میں فوراً ہوش میں آیا۔ میں اب گھبرا چکا تھا۔ ایسے معاملات مجھے ہمیشہ ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ لوگ باتوں کو سمجھنے کے بجائے پولیس تھانے تک معاملات گھسیٹ دیتے تھے۔ گاڑی سے ایک نوجوان باہر نکلا اور میں بھی خاموشی سے باہر آ گیا۔ ارادہ معافی مانگ کر پیسے دینے کا تھا جب اچانک اس نے بنا کچھ کہے میرا کالر پکڑ لیا اور مجھے جھنجھوڑتے ہوئے بولا کہ اندھے ہو، نظر نہیں آتا؟ روڈ پر گاڑی چلا رہے ہو یا کسی میدان میں جو کہیں بھی گھسیٹتے ہوئے چلے جاتے ہو؟ میرا ارادہ اس سے معافی مانگ کر اسے پیسے دینے کا تھا، لیکن جب اس نے میرا گریبان پر ہاتھ ڈالا تو میرا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ عائشہ کی وجہ سے غصے میں تھا اور اب اس حرکت پر بے اختیار میرا ہاتھ اٹھا اور میری 5 انگلیاں اس کے چہرے پر چھپ گئی تھیں۔ میں نے غصے میں اسے پیچھے کی طرف دھکیلا اور اس کا گریبان سختی سے تھام کر بولا کہ ایک شخص جب تم سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، تمہارا نقصان بھرنے کے لیے تیار ہے، تم نے کیسے اس کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا؟ جواب دو۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ جب وہ بلبلا کر چیخا، رشک لگنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی اور غلطی ہو میں نے ہی گاڑی کو ہٹ کیا اور میں ہی ظلم کر رہا تھا، لیکن کیا کرتا، اس نے بلا وجہ مجھ سے الجھنے کی کوشش کی تھی اور یہ میری عادت تھی۔ اگر کوئی مجھ سے بلا الجھتا تو پھر وہ محض اب میرے غصے کا ہی شکار ہوتا۔ لوگوں نے آ کر صلح صفائی کروائی اور میں نے اس کے پیسے اس کے منہ پر مارے اور اپنی گاڑی لے کر نکل گیا، اس بات سے انجان کہ یہ شخص میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ میں سیدھا اپنے شو روم آیا تھا اور اپنے آفس میں جا کر بیٹھ گیا۔ ابھی بیٹھے مجھے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ جب میرا موبائل فون بجنا شروع ہوا۔ موبائل نکال کر دیکھنے سامنے امی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے فون ریسیو کر لیا۔ میں کبھی بھی اپنی ماں کا کال نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں نے بھی ہیلو ہی بولا تھا کہ جب ان کے غصے بھری آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ تم کیوں میری بچی کے پیچھے لگے رہتے ہو؟ کتنی بری طرح اسے ڈانٹ کر گئے ہو؟ تمہارے ہاتھ کی انگلیاں اس کے گال پر چھپ گئیں۔
بلا وجہ تم نے اس کے ساتھ اتنی سختی کرتے ہوئے، حالانکہ وہ کتنی کفایت شوہر اور اچھی بچی ہے، تمہیں پتا ہے اتنا رو رہی ہے، اور جبکہ میں غصے سے بولا کہ اگر میں گھر آ گیا نا اس کی چمڑی ادھیڑ دوں گا، اس کو بولے بالکل چپ ہو جائے، اگر ایک آنسو بھی گرا میں اسے ہر ایک آنسو کا حساب لوں گا۔ سمجھ کیا رکھا ہے اس نے، فیل ہوتی رہے گی اور ہم بیٹھے تماشا دیکھتے رہیں گے، اس سے حرام کی کمائی ہے میری جو اس پر لٹایا جاؤ۔ وہ بولی کہ بیوی ہے تمہاری، اگر اس پر اپنی پوری جائیداد بھی لٹا دو گے تو کوئی فرق نہیں، یہ سب اسی کے نصیب کا ہے۔ نکاح کے بعد تمہاری ترقی کیسے ہوئی؟ ایک شو روم سے دوسرا شو روم کھڑا ہو گیا، پہلے شو روم میں کتنی ترقی مل رہی تھی، لیکن تم جیسے لوگ اس چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں۔ شام کو میری بچی کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ اور باہر سے کھانا لاؤ گے، بس کہہ دیا میں نے، جبکہ میں بولا کہ کوئی آپ کی بچی نے بہت بڑا معرکہ نہیں مارا، فیل ہوئی ہے امتحان میں، اگر اس کے سامنے آ گیا نا اس کا دماغ ٹھیک کر دوں گا۔ یہ آپ کے پاس گئی ہے، جب میں نے اس کا منع کیا ہے کہ امی کو کچھ نہیں بتانا، میری بات سن کر وہ بولی کہ وہ نہیں، میں گئی تھی اور اتنی بری طرح سے رو رہی تھی، خدا کو مانو بن ماں کی بچی ہے۔ اگر امی کی مزید باتیں سنتا مجھے غصہ آ جاتا۔ میں نے فون کاٹ دیا اور میں نے فی الحال اپنی ماں کے ساتھ بالکل بھی بدتمیزی نہیں کی، وقت کی رفتار نہ کبھی تھمی اور نہ تھم پائی۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا، رات کو 9 بجے ورکرز کو خدا حافظ بول کر میں اپنے گھر کے لیے نکلا، مگر دماغ میں امی کی باتیں سوار تھی، اس کے بازو میں تمہاری انگلیاں چھپ گئی، کھانا بھی نہیں کھایا، کچھ لیتے ہوئے آنا۔ اچانک ہی میری نظر ایک ریسٹورنٹ پر گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اپنی گاڑی وہاں پر موڑ لی۔ نہ میں نے اپنی امی کی بات کو نظر انداز کیا اور نہ ہی عائشہ کی تکلیف مجھ سے نظر انداز ہوتی تھی، چاہے میں کتنا بھی اس کو سنا لوں، اس سے نفرت جتا لوں، اسے پسند نہ کروں، اس سے دوری بنائے رکھوں، لیکن ایک عجیب سی خیال میرے دل میں رہتا تھا کہ میں اگر اس کو رلاؤں گا تو تکلیف مجھے بھی پلے گی۔ گاڑی سے اتر کر میں نے فوراً اس کے لیے بریانی اور اس کے پسند کا برگر وغیرہ خریدا تھا اور واپس گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ارادہ کوئی ایک چھوٹا سا بریسلیٹ لینے کا تھا، مگر میں نے اب گاڑی میڈیکل اسٹور پر روکی اور نشانات کی جانے کی دوائی لائی۔ عائشہ ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن اسے اپنی خوبصورتی بہت عزیز تھی اور مجھے معلوم تھا کہ اگر وہ نشان نہیں گیا وہ بہت روئے گی، اس لیے میں اچھی دوائی لے کر گھر کی طرف گامزن ہو گیا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچا تھا، گاڑی پوش میں روکی اور سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ابھی میں دروازے پر دستک دیتا جب اندر سے اس کی روتی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ اے خاتم النبیین کے مالک، اے اللہ تعالیٰ، اے میرے مالک، اے میرے پاک پروردگار، اے دو جہاں کے رب، اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، میں جانتی ہوں تو بڑا کریم ہے، میں تیرے آگے بے بس ہوں اور شرمندہ ہوں۔ اے میرے مالک، میں جو کام کر رہی ہوں مجھے معاف کر دے، میں جانتی ہوں میں اپنے شوہر اپنی ساس دونوں کو دھوکہ دے رہی ہوں، لیکن میں کیا کروں، میں بھی انسان ہوں، میں بھی پیار کی بھوکی ہوں، چاہتی ہوں میرا شوہر مجھے اسی طرح چاہے جیسے بیویوں کو چاہا جاتا ہے، لیکن میرا شوہر میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ میری مشکلات کو آسان کر دے، وہ کروں جو میرا دل چاہے، اور اگر اس میں سکون ہے تو اس کے لیے تو راستہ دے دے۔ میں اپنی بڑی امی اور اپنے شوہر کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی، لیکن میں کیا کروں، میں بہت بے بس ہوں۔ اے میرے رب، مجھے سیدھی راہ دکھا دے۔ میرے شوہر نے زندگی کو حاصل کرنے کے لیے بہت محنت کی، اپنا پورا بچپن محنت میں گزار دیا، میں جانتی ہوں ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، میں بے بس ہوں۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتے اور مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی نفرت میں مجھے توڑ رہے ہیں۔ میں ٹوٹنا نہیں چاہتی میرے رب، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، میں بھی محبت چاہتی ہوں، لیکن میری محبت کوئی دیکھتا کیوں نہیں، کسی کو میری محبت سے فرق کیوں نہیں پڑتا، یا اللہ میری مشکلات کو آسان کیوں نہیں کرتا۔ وہ اب دھیمی آواز میں دعا مانگ کر چہرے پر ہاتھ پھیر چکی تھی، لیکن میرا چہرہ تاریک ہو گیا تھا۔ کیا وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی تھی؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی شامل ہو گیا تھا؟ بے شک مجھے وہ پسند نہیں تھی، ہم دونوں کے درمیان لاکھ دوری تھی، لیکن وہ میری بیوی تھی، میرے نکاح میں تھی، اس پر لازم تھا وہ اس نکاح کی عزت کرتی، اس نکاح کو سنبھال کر رکھتی، ایسے کیسے وہ مجھے دھوکہ دے سکتی تھی؟ لیکن حقیقت مجھے معلوم نہیں تھی، اس لیے میں کسی بھی طرح کا الزام اس پر نہیں لگا سکتا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور دروازے پر دستک دی، چند لمحے بعد وہ دروازہ کھلا تھا، سامنے وہ گھبرائی کھڑی ہوئی تھی، یقیناً اسے یہی احساس ہو رہا تھا کہ میں باتیں سن چکا ہوں۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے اس کی طرف کھانے کا پیکٹ اور وہ مرہم بڑھایا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا کہ امی بتا رہی ہیں کہ تمہارے بازو پر نشان آ گئے ہیں۔
اتنا بھی انسان کو نازک نہیں ہونا چاہیے. خیر یہ لگا لو 2 دن میں نشان چلا جائے گا. اور پڑھائی میں دل لگاؤ, فضول چیزوں سے پرہیز کرو. سمجھ آئی؟ اور ہاں, کھانا کھا لینا. حرام کی کمائی نہیں ہے, میری بہت محنت کی کمائی ہے. احساس کیا کرو میرا. اپنے کمرے میں آ گیا. دروازہ بند کر کے میں اس کی طرف ساتھ لگتا چلا گیا. آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ دردناک لمحات جس کے بارے میں سوچتا بھی میری روح کانپ جاتی تھی. دھیرے دھیرے دروازے کے ساتھ ہی بیٹھا چلا گیا. دل دماغ 12 سال پیچھے چلا گیا. میں ایک عام لڑکا تھا جو ایک پیٹرول پمپ پر کام کرتا تھا. یہ نوکری مجھے بہت مشکل سے ملی تھی ماموں کی بدولت, ورنہ آج بھی میں لوگوں کے گھروں کی چاکری کر رہا ہوتا یا پھر کسی فیکٹری میں دھکے کھا رہا ہوتا. شروع میں مجھے لگا مجھے بہت بڑی نوکری مل گئی ہے. آخر کو یہ لوگ مجھے مہینے کے 20,000 دے رہے تھے. یہ رقم میرے لیے بہت زیادہ تھی. گھر کے تمام خرچے نکل جاتے تھے, امی کے کپڑے آ جاتے تھے, میری اپنی ضروریات پوری ہو جاتی تھی. لیکن 2 دن بعد ہی جو ضلالت میرے سامنے ہونا شروع ہوئی اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے. وہاں پر سب کے سب مالک تھے اور ایک میں ہی نوکر. کم عمر ہونے کی وجہ سے سب مجھ پر ہی اپنا روب جھاڑتے تھے. اپنا کام کرنے کے بجائے ہمیشہ مجھ سے کام کروایا کرتے تھے. آج بھی معمول کا ہی دن تھا. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی تھی اور کھانا کھانے کے لیے ایک طرف بڑھا. ابھی نوالا پہلا ہی تھا کہ جب اچانک ایک لڑکے نے آ کر میری گدی پر زور سے تھپڑ مارا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا, کس کی اجازت سے تم کھانا کھانے کے لیے یہاں پر آئے ہو؟ یہ وقت ہمارا کھانے کھانے کا ہوتا ہے. اگر تم یہاں پر ہوگے تو پیٹرول پمپ پر کون ہوگا؟ اور اپنا کام کرو. میں نے محض ایک نگاہ اس کے وجود پر ڈالی اور بنا کچھ کہے کھانا چھوڑ کر اپنی جگہ پر آ گیا. آج مجھے شدید کی بھوک لگی تھی. صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا, لیکن مجھ سے بڑے عہدے افطار ہمیشہ ہی ایسا کرتے تھے. میری آنکھوں میں نمی آ گئی. ابھی میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ جب گاڑیاں آنا شروع ہو گئی اور میں خاموشی سے پیٹرول ڈالنا شروع ہو گیا. جب اچانک پیٹرول پمپ کا مالک آ گیا. شاید وہ مجھے جانتا نہیں تھا. مجھے وہاں سے دوسرے عہدیداروں نے جاب دی تھی. وہ قدم بقدم چلتے ہوئے میرے پاس آ گئے. مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ کون ہے. بس خاموشی سے میں اپنے کام کرنے میں ہی لگا تھا. جب اچانک انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا, میں نے پلٹ کر دیکھا. وہ مجھے بولے, یہ وقت کھانا کھانے کے لیے ہوتا ہے. دوپہر کے 2 بج رہے ہیں, یعنی یہ سائٹ کھانا کھائے گی اور وہ سب کام کریں گے. پھر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم نے کھانا کھا لیا؟ میں نے سر نفی میں ہلایا اور انہیں دیکھتے ہوئے بولا کہ دراصل سب کھانا کھا رہے ہیں تو یہاں پر کسی کا ہونا ضروری ہے. ابھی سب کھانا تناول کر لیں گے پھر میں کھا لوں گا. آپ کون ہیں؟ میری بات سن کر وہ بولے کہ لیکن اصول یہ نہیں ہے. میں نے سب چیزوں کا ایک اصول بنایا ہے. ایسے تم کھانا چھوڑ کر یہاں پر کام کر رہے ہو؟ باقی سب آرام بھی دیکھتا ہوں. اس کی بات سن کر میں تھوڑا حیران ہوا اور فوراً بولا کہ صاحب آپ ہو کون؟ کون سا اصول اور آپ کہاں جا رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ نرمی سے بولے, اس پیٹرول پمپ کا مالک ہوں. خیر ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ اسی طرف چلے گئے جہاں پر سب بیٹھے گپے لگا رہے تھے. وہ جیسے ہی پہنچے انہوں نے شاید ان کو سب کو ڈانٹنا یا پھر نکال دینے کی دھمکی دی کہ 5 سیکنڈ میں تمام لوگ اپنی اپنی جگہ سنبھال چکے تھے اور ایک دوسرے لڑکے نے مجھے کھانا کھانے کے لیے بولا تھا. میں بنا کچھ بھی کہے اندر آ گیا اور سامنے کرسی پر ہی بیٹھے ہوئے, حالانکہ یہاں کے مالک کا آفس الگ تھا, میں بنا کچھ بھی کہے خاموشی سے بیٹھ گیا. کچھ دیر تک ہم دونوں کے درمیان خاموشی رہی اور پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے کہ یہاں پر کب سے کام کر رہے ہو؟ چند لمحے کے لیے میں گڑبڑایا اور پھر سر جھکا کر بولا کہ 1 مہینہ ہو چکا. یہاں کے مینیجر نے مجھے نوکری دی. آپ کو نہیں پتا کیا؟ میری بات سن کر وہ بولے, ان سب چیزوں کا دھیان میں نے ہی وہی رکھتا ہے. اچھا یہ بتاؤ, یہ سب کیا تمہارے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے ہیں؟ تم پیچھے رہ جاتے ہو اور سب کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. سچ سچ بتانا. دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں بولوں گا, تم مجھے کافی اچھے لگے ہو. اور عمر کیا ہے تمہاری؟ ان کی بات سن کر میں بولا کہ میں یہاں پر سب سے چھوٹا ہوں, اسی لیے سب مجھ پر حکم چلاتے ہیں. کچھ وقت بعد جب میں بڑا ہو جاؤں گا پھر کوئی مجھ پر حکم نہیں چلائے گا. مجھے نوکری سے نہیں نکالنا, میں بہت اچھا کام کرتا ہوں, آپ کو بالکل بھی مایوس نہیں کروں گا. میری بات سن کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولے, تم جیسا محنتی لوگ مجھے بہت پسند ہیں. کبھی میری تمہیں ضرورت پڑے تم مجھ سے اس نمبر پر رابطہ کرنا, تمہاری مدد ضرور کروں گا. اور بتاؤ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ مجھے اب تھوڑی سی بے چینی ہونے لگی تھی. ٹفن میں نے اپنے ہاتھ میں تھام لیا. سامنے بیٹھا سب شخص یہاں انسان نہیں بلکہ اس جگہ کا مالک تھا. میں اس کے ساتھ بالکل بھی بدتمیزی سے پیش نہیں آیا تھا, اس لیے نرمی سے بولا کہ ابو کا انتقال ہو چکا ہے. ایک امی اور ایک کزن چاچو کی بیٹی, اس کی بھی امی ابو اس دنیا سے چلے گئے.
वही भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे ही सर पर। मेरी बात सुनकर वो बोले कि तुम देखना, एक दिन तुम बहुत कामयाब होगे। बस इसी तरह लोगों की मदद करना सीखो और हमेशा काम में मेहनत करो। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें बहुत कुछ मिलता है। बाकी रब्बुल आलमीन तुम्हारा भला करे। ये कहकर वो खड़ा हुआ और मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया, जबकि मैं थोड़ा सा बेचैन हुआ। आखिर ये शख्स मुझ पर इतना मेहरबान क्यों? फिलहाल मैंने ध्यान नहीं दिया। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। पूरा दिन इसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन मैं जानता ही नहीं था कि अगला दिन मेरे लिए कितना कठिन साबित होने वाला है। अगली सुबह का सूरज पूरी आबोताब से रोशन हुआ था। नाश्ता वगैरह करके अम्मी को खुदा हाफिज बोलकर मैं काम पर आ गया था। अभी मैंने अपनी जगह संभाली ही थी कि जब दो वर्कर अचानक मेरे पास आए और मुझे बिला वजह दो थप्पड़ रसीद करते हुए बोले। मैं हैरत से उनकी शक्ल देखने लगा, जब एक ने गुस्से से मेरा हाथ मरोड़ा था और मुझे देखते हुए बोला, बहुत शौक है ना मालिक की नज़रों में अच्छा बनने का, जब ही तुमने हम सबको कल जलील करवाया। अगर तुम्हारी वजह से मेरी और इसकी नौकरी चली जाती, मैं तुम्हारा वो हशर करता जिसके बारे में तुमने कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। यहाँ पर अगर काम करना है तो इंसान की तरह काम करना सीखो। अपना नाम बनाने का चक्कर में अगर तुमने हमारा नाम डुबोने की कोशिश की तो याद रखना, तुम्हारे साथ हम वो करेंगे जिसका तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये कहकर वो दोनों चले गए, जबकि मेरा दिल बहुत उदास हो गया। इंसान गरीब हो, लाचार ना हो, बेबस ना हो। आज मुझे अपना आप बेबस लग रहा था, इसलिए हर एक का जुल्म खामोशी से बर्दाश्त कर रहा था। लेकिन हर इंसान की एक हद होती है। इस वक्त बात इस हद तक ख़त्म हो जाती और फिर वो टूट कर बिखर जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ा होकर अपना काम करने लगा। चंद लम्हे बाद एक गाड़ी आई। देखने में बहुत ही हसीन और बड़ी गाड़ी लग रही थी। काफ़ी रईस आदमी की गाड़ी थी। इसने मुझसे टंकी फुल करने का बोला। मैं खामोशी से अपना काम करना शुरू हो गया। चंद लम्हे बाद वो आदमी बाहर आ गया था। अभी मैं काम कर रहा था कि जब अचानक मेरा हाथ डगमगाया और थोड़ा सा तेल बाहर गिर गया, मगर मैंने फौरन अपना आप संभाल कर पूरी टंकी फुल की थी। अभी मैं पलटा ही था कि जब अचानक इस आदमी ने करीब आकर मुझे एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर रसीद की, जिसकी ताब ना लाते हुए मैं ज़मीन पर गिर गया। मैं कुछ समझता इससे पहले ही उसने एक 10 का नोट निकालकर मेरे मुंह पर फेंका और गुस्से से बोला कि ये औकात है तुम लोगों के, काम करना आता नहीं है, नौकरी पर रख लेते हैं। ये 10 रुपए मेरी गाड़ी का सदका है। काम चोर कहीं के, सब पता है तुम लोगों के ये हरबे होते हैं पेट्रोल बचाने के, मगर मैं भी तुम जैसे लोगों को सीधा करना जानता हूँ। ये कहकर वो बंद पैसे की शेयर करता हुआ, जबकि मैं बिल्कुल बुत की माने जमीन पर पड़ा रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। पास खड़े हुए वर्कर मुझे देखकर हंसी उड़ा रहे थे। मुझे बेहद अफसोस होने लगा कि आज का माशरा कितना ख़राब हो चुका है। किसी को किसी इंसान का एहसास नहीं। अगर कोई इस तरह आपके साथ सलूक कर रहा है तो आपके साथियों को चाहिए वो आपकी मदद करें, आपके हक में खड़े हो जाएं, अगले को मुंह मना करें कि आप किसी के साथ ऐसा रवैया नहीं कर सकते। लेकिन हमारे यहाँ आज के दौर में एक दूसरे की हंसी उड़ाई जाती है। इसके साथ ऐसा हुआ यानी बहुत अच्छा हुआ, हमारे मन की मुराद पूरी हो गई। कुछ देर तक मैं ज़मीन पर ही बैठा रहा और फिर खामोशी से खड़ा हो गया और इरादा काम छोड़कर जाने का था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। अभी फ़िलहाल मुझे काम करना था। पूरा दिन में मेरा बहुत ही बोझिल गुजरा। रात के वक्त जब मैं घर वापस आया, अम्मी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने बिना कुछ के सोचे समझे इनके गले लगकर रोना शुरू कर दिया। मुझे रोता हुआ देखकर मेरी माँ बुरी तरह बौखला गई। मैं फ़ौरन बोला, मुझे आपकी टायर की दुकान खोल दें। मैं मानता हूँ हमारा नुकसान होगा, शुरू में पैसा भी कम आएगा, लेकिन अम्मी मैं वादा करता हूँ आपको बिल्कुल भी मायूस नहीं करूँगा। 2 साल इस काम पर अपना वक्त बर्बाद किया। मुझे अब यकीन है कि अगर मैं ये काम शुरू करूँगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी। मेरी बात सुनकर अम्मी बोली कि इतना पैसा कहाँ से लाऊं दुकान जमाने के लिए? हर शख्स को पैसे की ज़रूरत होती है और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। अब्बा भी नहीं है तुम्हारे कि वो कोई बंदोबस्त करे। इसकी बात सुनकर कुछ देर खामोश रहा और फिर उन्हें देखते हुए बोला कि अपना जेवर बेच दें, मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना कारोबार करना है। मैं वादा करता हूँ आपको इससे डबल जेवर बना कर दूंगा। मेरी बात सुनकर वो बोली कि सब मैंने तुम्हारे आने वाले कल के लिए संभाल कर रखा है। कुछ आयशा के लिए रखा है, कुछ तुम्हारी बीवी के लिए रखा है। जबकि मैं सरनफी में हिलाकर बोला, भाड़ में गई आयशा और भाड़ में गई मेरी बीवी। मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ कारोबार में पैसा लगाना है। अगर मैं कारोबार में पैसा लगाऊं तो डबल भी सामान बन जाएगा। आप समझने की कोशिश करें।
مجھے اس کام کا بہت ایکسپیرینس ہے۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئیں اور پھر بولی، تمہارے ماموں سے اس بات کا تذکرہ کروں گی، ہم دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ ابھی تم جذباتی ہو رہے ہو اور تھوڑا بہت دماغ سے سوچو۔ لیکن میں ایک بار پھر غصے میں آ گیا اور جھنجھلا کر بولا کہ ماموں کچھ نہیں کر سکتے، ماموں صرف اور صرف مجھے گھٹیا جگہوں پر نوکری کروا سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا روتا ہوا چہرہ اور میرا جذباتی پن دیکھ کر میری ماں راضی ہو گئی۔ آخر کو میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، میرے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں دوسرے دن ہی امی کے سارے زیور بیچنے چلا گیا اور زیور تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا فروخت ہوا۔ اس کے لیے ذریعے میں نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی اور سامان ڈال کر بیٹھ گیا۔ خدا کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں، میں نے خود سے وعدہ کیا مر جاؤں گا لیکن اپنی ماں کے پیسوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، میرے کام میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ شروع کے دن مندی تھی لیکن سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، میں تمہارے ماموں سے اس بات کا تذکرہ کروں گی، ہم دونوں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے۔ ابھی تم جذباتی ہو، تھوڑا بہت دماغ سے سوچ لو۔ لیکن میں ایک بار پھر غصے میں آ گیا اور جھنجھلا کر بولا کہ ماموں کچھ بھی نہیں کر سکتے، ماموں صرف اور صرف مجھے گھٹیا جگہوں پر نوکری دلوا سکتے ہیں، اسی سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا روتا ہوا چہرہ دیکھ کر ماں جذباتی ہو کر راضی ہو گئی۔ آخر کو میں ان کی اکلوتی اولاد تھی، میرے لیے وہ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ میں دوسرے دن ہی امی کے سارے زیور بیچ کر آ گیا، تقریباً 2.5 لاکھ روپے کا فروخت ہوئے۔ اسی کے ذریعے میں نے ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لی اور سامان ڈال کر بیٹھ گیا۔ خدا کے گھر دیر اندھیر نہیں، میں نے خود سے وعدہ کیا کہ مر جاؤں گا لیکن اپنی ماں کے پیسوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنے لگا، میرے کام میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ شروع کے دن میں مندی تھی لیکن جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلا میں اچھا اور طریقے سے کام کرتا ہوں، کسی کو مایوس نہیں کرتا، لوگ میرے پاس آنے لگے۔ روڈ پر دکان ہونے کی وجہ سے میں نظروں میں آنا شروع ہو گیا، لیکن میرے پاس اس کام کا ایکسپیرینس بہت تھا۔ مجھ سے پیٹرول پمپ کے مالک نے رابطہ کیا تھا مگر میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ صرف مجھے یہی سمجھائیں کہ یہ سب بند کرو، واپس اپنی جگہ پر آ جاؤ، لیکن میں فی الحال کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا، میں نے اس چھوٹی سی دکان کو بڑی دکان میں منتقل کر لیا اور اسی دکان کو آگے 2 دکان بعد خرید لیا تھا۔ اب کام کو میں نے بڑھا لیا تھا اور 2 لڑکے بھی رکھ لیے تھے۔ وقت اور تیزی سے گزرا، اب میرا ارادہ اس دکان کو شو روم کی شکل میں ڈالنے کا تھا، لیکن اس کے لیے مجھے بڑی انویسٹمنٹ چاہیے تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں۔ ماموں سے بات کی تھی لیکن انہوں نے مجھے یہی مشورہ دیا، تمہاری دکان اچھی چل رہی ہے، تو مہینے کے لاکھوں میں اب کما رہے ہو، تمہیں شو روم کی ضرورت نہیں۔ مگر میں جانتا تھا کہ اگر میرا شو روم ہو گیا لوگ مجھ سے خود ٹائر خریدیں گے اور میرا کام بڑھ جائے گا۔ کچھ وقت بعد میں گاڑیوں کا شو روم بھی کھول لوں گا۔ میرا دماغ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے پیٹرول پمپ کے مالک سے رابطہ کیا تھا، میں ان کی انویسٹمنٹ بنا کر اپنی دنیا سجانا چاہتا تھا۔ میں اس کا کارڈ لے کر ان کے آفس پہنچ گیا۔ دل بہت گھبراتا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ جب انسان میں ہمت آ جائے تو رب العالمین بھی آپ کے ساتھ دینے میں پیچھے نہیں ہٹتے۔ میں اب بڑا ہو چکا تھا، سمجھدار ہو چکا تھا، جسامت میں ہر شے بڑھ چکی تھی۔ میں وہاں پہنچ کر انتظام کرنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مجھے اجازت ملی میں اندر جاؤں۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا اس آدمی نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا۔ میں نے بنا ہچکچائے انہیں گلے لگا لیا اور انہیں بتایا کہ میں کون ہوں، جبکہ وہ خوش دلی سے بولے کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے معلوم ہے تم کون ہو اور تم نے کہاں سے شروعات کی تھی۔ مجھے پہلے ہی علم تھا کہ تم ایک نہ ایک دن ضرور بڑا کام کرو گے۔ بتاؤ آج میری کیا ضرورت پڑی جو تم نے مجھ سے رابطہ کیا؟ حالانکہ جب تم نے نوکری چھوڑی تھی میں نے تم سے رابطے کی کوشش بہت کی لیکن تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب بتاؤ کیا کام ہے؟ میں تمہارے لیے حاضر ہوں۔ مجھے تم جیسے محنتی لوگ بہت پسند ہیں کیونکہ میں نے بھی یہ مقام بہت محنت کے بعد حاصل کیا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں بات کہاں سے شروع کروں، لیکن میں نے بنا کچھ کہے گھر پر لکھی ہوئی اپلیکیشن اس کے سامنے رکھ دی۔ چند لمحے تک وہ اپلیکیشن دیکھتے رہے اور پھر بولے کہ تمہارا آئیڈیا بہت اچھا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ کام کرے گا۔ میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی ایسا ہی بزنس پرپوزل چاہیے تھا، لیکن مجھے تم بتاؤ تم کیا کر سکتے ہو۔ میں نے دھیرے دھیرے انہیں اپنا پلان سمجھانا شروع کر دیا۔ ہماری میٹنگز 1.5 گھنٹے تک پہنچی اور پھر انہوں نے مجھ سے ڈیل ڈن کی۔ کچھ ہی دنوں میں نے جگہ دیکھ لی تھی اور جو اس آدمی نے خریدی تھی اور پھر کام شروع کر دیا۔ وقت کا گزرا تھا اور 1.5 سال بعد میں 30% کا پارٹنر بن گیا، 80% کا پارٹنر بن گیا اور وہ
پرسنٹ 3 سال مزید گزرے اور میں اس شو روم کا مالک بن گیا۔ اچانک سے اتنی تبدیلی آ جائے گی میں نے خواب میں بھی تصور نہیں کیا تھا۔ اور پھر اچانک اماں نے بم پھوڑا کہ تمہاری شادی میں عائشہ سے کرواؤں گی، وہ ہی میرے گھر کی بہو بنے گی۔ جب سے وہ ہمارے گھر آئی تھی ہمارے گھر میں خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ میں اس وقت بہت ناراض ہوا۔ میں نے اسے کبھی نظر انداز نہیں کیا، وہ میرے لیے بہنوں جیسی تھی۔ آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ لیکن امی کا کہنا تھا کہ میں سوچنے کی کیا بات، تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے، وہ بہت اچھی ہے، چپ رہتی ہے، تمہاری عزت کرتی ہے، تمہیں ایک ایسی ہی لڑکی چاہیے جو تمہیں سمجھے، تمہاری محنت کو جانتی ہے، اور جتنی تکلیفیں برداشت کر کے تم نے اس مقام کو حاصل کیا ہے، ایک ایسی لڑکی تمہاری زندگی میں شامل ہونی چاہیے جو تمہاری محنت کی عزت کرے۔ میں بہت ناراض ہوا، لیکن ماں کو نہ کبھی انکار کر پایا تھا اور نہ انکار کر سکا۔ میں نے امی کے لیے عائشہ سے نکاح کر دیا، مگر میں چاہتا تھا کہ جس طرح میں نے تعلیم حاصل نہیں کی اسی طرح عائشہ کے ساتھ نہ ہو، پڑھ لکھ کر ایک ایسا بہتر انسان بنے، اگر نوکری کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکے، جو کرے گی میں اس کا ساتھ دوں گا۔ لیکن اسے پڑھائی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، گھر کا کام، گھریلو باتیں اور اس کے فیشن ختم ہی نہیں ہوتے، اور آج جو باتیں میں نے سنی تھی اس نے میری 14 طبق روشن کر دیے۔ یہ بات صرف ظاہر تھی کہ وہ کسی نہ کسی چکر میں ضرور تھی، لیکن میں جانتا ہی نہیں تھا کہ اب مجھ پر کیسی قیامت برپا ہونے والی ہے۔ رات بھر اسی سوچ میں گزر گئی تھی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن تھا۔ میں ہمیشہ کی طرح کام پر چلا گیا۔ ابھی مجھے آفس میں بیٹھے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میرے مینیجر کی کال آئی تھی۔ سر، وہ صاحب آئے ہیں جن کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا تھا، وہی آپ کے کیریئر کی سب سے بڑی سیڑھی۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر چپ چاپ کھڑا ہوا۔ دراز کھول کر وہی نوٹ نکالا تھا جو آج بھی میرے پاس موجود تھا۔ میں باہر آیا، سامنے آئے کوئی اور نہیں بلکہ وہی آدمی کھڑا تھا جس نے اس روز میرے چہرے پر تھپڑ مارا اور میرے منہ پر 10 کا نوٹ مار کر بولا تھا کہ تمہاری یہی اوقات ہے۔ اس کے پاس ایک پرانی سی گاڑی تھی اور وہ کافی پریشان سا کھڑا تھا، ماتھے پر بل، چہرے پر پسینے تر تھے اور اس وقت سوٹ میں بھی تھا۔ کوئی بھی ہم دونوں کے درمیان فرق دیکھ سکتا تھا۔ نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں نمی آئی جب میں نے اپنے پیٹرول پمپ کے مالک کے ساتھ ڈیل کی تھی کہ اس کی CCTV فوٹیج سے اس آدمی کی تصویر نکال کر میں نے اپنے تمام ورکر کو دکھائی تھی کہ کبھی زندگی میں یہ شخص ہمارے شو روم پر آئے تو مجھ سے ضرور ملاقات کروانا۔ میں نے قریب آ کر بنا کچھ بھی کہے اس کی طرف 10 روپے کا نوٹ پکڑایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا کہ پہچانا مجھے کہ میں کون ہوں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھتے شاید وہ مجھے بالکل نہیں پہچانا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا اور پھر مسکراتے ہوئے بولا، میں وہی لڑکا جس کے چہرے پر آپ نے تھپڑ مار کر اس کو اس کی اوقات کا احساس دلایا۔ میری کوئی اوقات نہیں، آج میری اوقات آپ دیکھ لیں۔ یہ شو روم میرا ہے، اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، ان سب چیزوں کا مالک میں ہوں اور آپ ایک معمولی انسان ہیں۔ ویسے بڑی حسین گاڑی تھی آپ کے پاس، وہ کہاں چلی گئی؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ شخص میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہوا کہ اچانک اس نے، ان صاحب کو ہوا کیا؟ وہ روتے ہوئے بولا کہ مجھے معاف کر دے، خدا را مجھے معاف کر دے، میں برباد ہو گیا ہوں۔ اس دن تم سے بدتمیزی کر کے جب میں لوٹ کر اپنے گھر پہنچا، میرا سب کچھ لوٹ چکا تھا۔ میرا ہی بزنس پر میرے سگے بھائی نے قبضہ کر لیا، میرے حصے میں کچھ نہیں بچا، صرف ایک چھوٹا گھر اور ایک گاڑی۔ میں روڈ پر آ چکا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے۔ مجھے ہر روز اس بات کا احساس ہوتا کہ میں نے اس بچے کے ساتھ بہت بدسلوکی کی تھی، مجھ سے کم تر اور میں تم سے بدتر، تب سے ہی میرے ساتھ یہ ہوا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اس کی بات سن کر میں بالکل سن ہو گیا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے اللہ نے انصاف کر دیا۔ میں نے بنا کچھ بھی کہے انہیں اٹھایا اور انہیں اندر لے کر گیا، اچھی طریقے سے انہیں پانی وغیرہ پلا کر ان سے ان کا مسئلہ پوچھا، لیکن ایک لمحے کے لیے میرا دل خوش بھی ہوا، مگر اب ان کی باتیں سن کر میں اداس تھا۔ میں نے ان سے مدد کرنے کے لیے بولا تھا مگر وہ بس مجھ سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ میں خوش تھا، مطمئن تھا، ارادہ تھا آج گھر جا کر سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، عائشہ سے بھی معافی مانگ کر، شاید بلا وجہ میں اس کے ساتھ ناانصافی کرتا آیا ہوں، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی اتنے بڑے عذاب سے نہ گزارے، کہیں میں اس کے لیے دل آزاری کا سبب نہ بنوں۔ آج میری آنکھوں کے سامنے کیا آئے گا میں نہیں جانتا تھا۔ میں گھر پہنچا، امی سر پکڑ کر لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ان کی ایسی حالت دیکھ کر میں حیران ہوا تھا اور فوراً ان کی طرف بڑھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی کہ مجھے یقین نہیں آ رہا میری عائشہ ایسا کر سکتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ قاسم، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ان کی باتیں سن کر میں فوراً بولا، کیا ہوا؟ میں آج رخصتی کی بات کرنے والا تھا، آپ اس طرح سے کیوں بول رہی ہیں؟
بولی عائشہ بھاگ گئی تھی، گھر چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ چلی گئی تھی، لیکن پھر اس لڑکے نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا اور وہ واپس آئی اور اندر اب بری حالت میں بیٹھی ہے۔ اس کے ساتھ کچھ ہوا نہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے، حالانکہ وہ جانتی ہے کہ تمہاری بیوی ہے۔ میں سمجھتی تھی وہ بہت معصوم ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ امی کی باتیں سن کر میں نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا وہ سچ بول رہی ہے۔ جس بات کا مجھے ڈر تھا وہ وہی ہوا، یعنی وہ دعائیں جو میں نے سنی تھی اور جو میں نے سوچا تھا وہ غلط نہیں تھا، مگر میں نے کوئی ہارڈ ری ایکشن نہیں کرنا چاہتا تھا۔ امی کو صرف اتنا سمجھایا تھا کہ وہ کچی عمر کی ہے، ایسی غلطیاں لڑکیوں سے ہو جاتی ہیں، لیکن اگر گھر کے مرد انہی کو برا بولا کہیں، انہی کو کوسیں تو ان پہ مار پیٹ کریں، ان کی مردانگی ہوتی ہے، مرد کی پہچان اس کی عورت کی عزت ہوتی ہے۔ اگر میری بیوی یہ کام کر چکی ہے تو مجھ پر لازم ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اسے سمجھاؤں، غلطی کی ہے، اس سے ناراض نہ ہوں، لیکن آپ اس طرح مت بولیں، اس نے ہمیں برباد کر دیا یا ہم پر برباد ہو گئے۔ ہماری بیٹی ہمارے پاس ہے، غلطی میری بھی ہے امی، جو وہ جوان ہوئی اس کا نکاح مجھ سے ہوا اور میں اس سے صرف اور صرف سختی برتتا رہا، اس سے پیار سے ڈیل کرتا اور کبھی کسی اور کی طرف دیکھتا۔ یہ کہہ کر میں پلٹا ہی تھا کہ جب اچانک ہی میرے قدموں میں بیٹھی تھی، شاید وہ میرے پیچھے کھڑی میری باتیں سن رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی وہ روتے ہوئے بولی کہ خدا کے لیے ادا سائیں مجھے معاف کر دے، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں واقعی ہی مجبور ہو گئی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا میں کیا کروں، اکیلا پن مجھے کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اس سے میری بات چیت فیس بک پر ہوئی تھی، لیکن جب میں اس کے پاس پہنچی اس نے مجھے دھتکار کر بھگا دیا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ کیا میں بری لڑکی ہوں؟ میں نے اس کو سنبھالا تھا، اس سے گلے سے لگا کر حوصلہ دیا کہ تم بری لڑکی نہیں ہو، بس تم نے برا کام کیا ہے، تم بھٹک گئی ہو، لیکن اگر تم توبہ کر لو گی تو سب بھول جاؤ گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے میرے سامنے ہی توبہ کی اور وعدہ کیا کہ وہ پڑھے گی بھی اور نام بھی روشن کرے گی۔ اس نے مجھے لڑکے کی تصویر بھی دکھائی اور میں دنگ رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی گاڑی والا لڑکا تھا جس نے آ کر میرا گریبان پکڑا تھا۔ میرا دل اندر ہی اندر خوب خوش ہوا کہ جس سے ہماری عائشہ روئی تھی اس کو میں نے اچھی طرح پہلے ہی پیٹ رکھا ہے۔ میں نے 2 مہینے بعد اس کے ساتھ رخصتی لے لی۔ امی بہت ناراض ہوئی، لیکن عائشہ ان کے لیے ان کی بیٹیوں جیسی تھی، اس لیے وہ سب بھول گئیں اور اسے گلے لگا لیا۔ میں تمام سننے والوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا کیا ہے تو اسے معاف کرنے کی طاقت رکھیں، بے شک اسے اپنی زندگی میں شامل نہ کریں، لیکن ان کو معاف ضرور کریں، بہت اچھا ہوتا ہے، انسان کو اپنا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ دوسرا شخص بھی اس تکلیف سے دکھ سے باہر آ جاتا ہے جس سے وہ گزر رہا ہوتا ہے۔ اور اپنی بیٹیوں کو رحم کی نظروں سے دیکھیں، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، اگر غلطی بیٹی سے ہو رہی ہے تو اسے بھی انسانوں کی طرح ہی ٹریٹ کریں، وہ کوئی جانور نہیں جس سے مارا پیٹا جائے۔ تم نے ایسی غلطی کیوں کی، بلکہ اس کو سمجھایا جائے کہ ہاں تم نے غلط کیا لیکن تم اس غلطی کو سدھار بھی سکتی ہو۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، بس ان کو سمجھنے والا انسان ملنا چاہیے۔ میں بس آپ سے یہی کہوں گا کہ مرد کی مردانگی عورت پر ظلم کرنا نہیں بلکہ مرد کی مردانگی عورت کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔